آپ دیکھیں مزید وضاحت کر رہے ہیں، تحلیل کسی شے کا حلال قرار دیا جانا، یا تحریم کسی شے کا حرام قرار دیا جانا، یا اطاعت حق غیر یا کسی غیر کے حق کو ضائع کرنا، مخالف شرع کا بے وجہ من الوجوہ اندیشہ نہ ہو۔ فرمایا یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ شریعت کے ثابت شدہ مسائل حلال و حرام اور مراتب میں عقائد کے باب میں جو ہے اگر ان کے مخالف نہ ہو تو ضعیف قبول کی جا سکتی ہے، وگرنہ ضعیف حدیث کسی صورت میں ان امور کے مقابلے میں قابل قبول ہو سکتی۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل بتانے والے جو ہے نا، جو تفضیل کے قائل ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ صدیق اکبر سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی مقام و مرتبہ ان کا افضلیت کا بیان کرتے ہیں، اور جب دلیل پوچھی جائے ہاں جی دلیل بتائیے تو حدیث وہ لائیں گے جو ضعفاء میں سے ہے، حدیث وہ لائیں گے جو متشابہات میں سے ہے، حدیث وہ لائیں گے کہ جس پر ائمہ حدیث نے جرح کر رکھی ہے، اور حدیث وہ لائیں گے کہ جو فضیلت کے باب کی ہے، جس کو افضلیت کے باب سے کوئی علاقہ نہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں میاں مولا علی کی شان وہی مانو جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، حضرت ابوبکر کی شان وہی مانو جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، بلکہ ایک درجہ نیچے آ کے میں جملہ کہہ دوں، مولا علی کو ایسے مانو جیسے ابوبکر صدیق نے مانا ہے، اور صدیق اکبر کو ایسے مانو جیسے مولا علی المرتضیٰ نے مانا۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ماننے کا معیار۔ گرامی قدر حاضرین، اب آگے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت چند سطروں کے بعد اسی صفحہ نمبر 580 میں کیا جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تنہا ضعیف حدیث ہی فضل میں آئے فضیلت بیان کرنے کے لیے اور کسی صحیح کی مخالفت نہ ہو تو وہ بھی مقبول ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں صحیح ضعیف حدیث ہے، صرف فضیلت کے باب میں آئی ہے، صحیح حدیث کی مخالف نہیں، فرمان مقبول ہوگی کہ صحاح میں تائید نہ صحیح لیکن صحیح حدیثوں کی مخالف بھی تو نہیں ہے، اور ضعیف حدیث ہو اور صحیح حدیث کی مخالف ہو تو پھر کہا جائے گا ایسی حدیث عقیدے کے باب میں قابل قبول ہو سکتی نہیں۔ اب مولا علی المرتضیٰ کی فضیلت کی جو حدیث ہیں ان کو جب اٹھا کے افضلیت کے باب میں بیان کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اس مولا علی المرتضیٰ کا تو بڑا مقام ہے جو ان کے مرتبے کو چوتھے نمبر کا بیان کرتا ہے، اس کو تو معاذ اللہ مولا علی سے محبت نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو اور غور کرو اس بات پر کہ کیا تمہارے پاس وہ ادلہ شرعیہ موجود ہے کہ جو افضلیت کے ثبوت کے لیے لازم ہے؟ ہرگز نہیں، جبکہ سنی کے دامن میں دلیلیں موجود ہیں جو باب افضلیت سے ہے، باب عقائد سے ہے، اللہ کے قرآن سے بھی ہے، نبی کے فرمان سے بھی ہے، اور مولا علی کے اعتقاد سے بھی ہے کہ امت میں بعد از انبیاء اگر مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی یہ باب عقائد کا معاملہ ہے، یہ ضعاف حدیثوں کو، ضعاف کو، کمزور حدیث کو، فضائل کے باب کی حدیث کو عقیدے کے باب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گرامی قدر حاضرین، اس میں سید اعلیٰ حضرت کا ایک اقتباس پیش کر کے اس کے بعد ائمہ کی گواہیوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ابھی دلائل افضلیت کے ہم نے ذکر نہیں کیے، بخدا صرف حضرت مخدوم محمد ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے افضلیت پر ایک کتاب لکھی ہے الطریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ۔ اس ایک کتاب کے اندر 652 حدیثیں صدیق اکبر کی افضلیت پر بیان کی ہے۔ آپ آہستہ بولے ہیں، یہ جملہ بہت بڑا ہے، کتاب کا نام، مصنف کا نام بتا رہا ہوں، 652 حدیث صرف افضلیت پر، فضیلت پر نہیں، افضلیت پر۔ تو میں نے کہا جس ابوبکر کی افضلیت پر 652 حدیثیں ہیں، اس کی فضیلت پر مصطفیٰ کی زبان سے کیا کیا ارشادات آئے ہوں گے۔ اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کا اپنا نظریہ جو انشاءاللہ آئندہ لمحوں میں بیان کرنے والا ہوں، یہ اقتباس ایک سن لیجئے گا سیدی اعلیٰ حضرت کا، چونکہ ایک ترتیب سے چل رہے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخلاف، پہلے اب ضعیف کو کس بات میں کہاں کس شرط کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب بات آ گئی افضلیت کی،
فرمایا بخلاف افضلیت کے کہ اس کے معنی ایک کو دوسرے سے عند اللہ بہتر اور افضل ماننا ہے. افضلی دیکھیں فضیلت میں فی نفسی ہی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. افضلیت میں ایک کو دوسرے سے عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ فلاں سے زیادہ ہے. فرمایا یہ ہے افضلیت. اور فرمایا یہ جب ہی جائز ہوگا کہ ہمیں خدا و رسول کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہو جائے. یعنی اس میں حدیث ضعیف نہ ہو، اس میں دلیل کمزور نہ ہو، اس میں جو اقتباس ہے قرآن و سنت سے وہ کمزور نہ ہو، وہ اتنا تگڑا ہو کہ خوب محقق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے ہاں اس شخص کا مقام و مرتبہ فلاں سے زیادہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے. تو فرمایا اس کے ثابت کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ایسا نہ کیا جائے، اس کو ثابت نہ کیا جائے، اتنی دلیلیں مضبوط نہ ہوں، فرمایا ورنہ بے ثبوت حکم لگا دینے میں محتمل احتمال یہ ہے کہ عند اللہ اگر امر بالعکس ہوا، ہم نے تحقیق نہیں کی، دلائل کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں، فیصلہ ہم نے سمجھا نہیں، اور جب سمجھا نہیں ایک کو دوسرے سے افضل قرار دے دیا، کہا اللہ کے ہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور رب کے ہاں کیا ہوا؟ فرمایا امر بالعکس ہوا، رب کے ہاں اس کا درجہ نہیں تھا، ہم نے ایک کو دوسرے پہ افضل کہا. بھئی یہ دائنا ہاتھ ہے، بھئی ایک فرد مراد لے لیں، یہ ایک فرد ہے، یہ دوسرا ہے، ہم نے اس کو اس سے افضل قرار دے دیا. اللہ کے ہاں اسے الٹ تھا، امر بالعکس ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ سید اعلیٰ فرماتے ہیں، اب سنیے اس سے خرابی کتنی بڑی لازم آتی ہے. فرمایا اگر امر بالعکس ہو تو افضل کو مفضول بنایا، یہ تصریح تنقیص شان ہے. فرمایا یہ صراحتاً اللہ کے احکام قرآن و سنت کی تنقیص شان ہے کہ رب رسول نے جس کو افضل بتایا تم اس کو مفضول کہہ رہے ہو، کم درجے والا، اور رب رسول نے جس کو مفضول کہا تم اس کو افضل قرار دے رہے ہو. تو گویا رب اور اس کے رسول کے فرمان کی توہین کر رہے ہو. نقص شان ہے. یہ کسی کی عقیدت کا معاملہ نہیں کہ مجھے زیادہ محبت ہے نہیں فلاں ذات سے اس لیے میں ان کو افضل کہہ دوں تو کیا ہوا؟ ہے تو سارے اللہ کے پیارے. ہم نے کہا ایسا نہیں، فضیلت میں جیسا چاہو مانو، فضیلت جیسی چاہو مانو، چاہے اس میں مانو اس کے غیر میں نہ مانو. شرط یہ ہے کہ صحاح کا خلاف لازم نہ آئے. تو جیسے چاہو مانو، عقیدت کا جیسے چاہو تم اظہار کرو، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن افضلیت باب عقائد میں سے ہے، اس میں قرآن اور سنت سے دلیل مضبوط لانی ضروری ہے. اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی توہین کے مرتکب ہو جاؤ گے. اگلا جملہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اور زیادہ ڈاٹا ہے. آپ فرماتے ہو اور وہ حرام، اور وہ حرام چونکہ حرام ہے نا، اللہ جس کو اعلیٰ کہے اس کی شان گھٹانا حرام ہے کہ نہیں؟ سادہ سا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا بول لے میرے ساتھ. جس کی شان رب زیادہ بتائے اس کی شان گھٹا کے بیان کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے نا. رب جس کی شان گھٹائے اس کی شان بڑھا کے بیان کرنا حرام، رب جس کی شان بڑھائے اس کی شان گھٹا کے بیان کرنا حرام. تو فرمایا یہ صرف اتنا حرام نہیں، فرمایا بلکہ تحلیل حرام و تدویع حق غیر دونوں درپیش. فرمایا ایک تو اللہ نے جس کو حرام کہا اس کو حلال کرنا، فرمایا یہ تو کفر ہوا. اور فرمایا پھر ایک کا حق تھا جو قبول نہیں کیا گیا اور دوسرے کو دے دیا گیا بغیر دلیل کے، فرمایا یہ ایک کا حق کھایا گیا. اور فرمایا یہ صرف عند اللہ بندے اور رب کا معاملہ نہیں ہوا، یہ بندوں کا آپس کا معاملہ بھی ہو گیا. کتنے سخت جملے ہیں، اگر سمجھ نہیں آئی تو تسلی رکھیے گا، اگلا جملہ سمجھ لے تو کافی ہے. فرمایا کہ افضل کہنا حق اس کا تھا اور کیا اس کو دیا. فرمایا کہ یہ اگر ایسا کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے رب کے حلال کو حرام کرتا ہے اور رب کے حرام کو حلال کرتا ہے، اور یہ بالاجماع کسی کے نزدیک بھی ایمان